بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ بس شروع ہوا چاہتا ہے، ہمارے ہیں غالباً کل سے عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے تعلق سے چند باتیں عرض ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کے لیے منتخب فرمایا اور اسی میں لیلۃ القدر کو رکھا، اس میں روزے فرض فرمائے، اسی طرح ذی الحجہ جو عربی مہینوں کا آخری مہینہ ہے، اس کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، اسی لیے پروردگار نے اسی مہینے میں حج کو رکھا۔ تو اس کے جو 10 دن ہیں شروع کے پہلی تاریخ سے لے کر کے خاص طور سے 9ویں تاریخ تک بڑی فضیلت کے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو ارشادات عرض کرتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عمل صالح یعنی نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں محبوب اور پسندیدہ ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں ہے۔ یہ روایت مزید تفصیل کے ساتھ دوسری کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہوں، اس میں عبادت بہت مقبول ہے تو کیا عبادت کرے آدمی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے، یعنی ان دنوں کی عبادت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ رواہ ترمذی، یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی۔ عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي بعده والسنة التي قبله۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9ویں تاریخ کا روزہ، اور یہ حاجیوں کے علاوہ ہے، چونکہ دوسری روایت میں آ چکا کہ حاجیوں کو عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، تو حجاج کے علاوہ دوسرے حضرات کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے بعد 1 سال اور پہلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف نے اس روایت کو بھی روایت کیا۔ خلاصہ، اس پورے 10 دنوں میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ راتوں کو عبادت کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ 9 دنوں کے روزے رکھیں، اور 9 دنوں کے نہ رکھ پائیں تو کوشش ہونی چاہیے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کریں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ ایک اور روایت عرض کرتا ہوں اسی کے تعلق سے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا۔
حضرت ام سلمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور سارے ایمان والوں کی ماں فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل العشر، جب عشرہ داخل ہو، اور مراد یہاں پر عشرہ ذی الحجہ، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ ان 9 دنوں میں نہ اپنے بال لے اور نہ اپنے ناخن کٹوائے، بلکہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ عید کے دن بال کٹوائے، صبح ناخن کٹوائے۔ اور مقصد اس کا کیا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور حج ایک دیوانگی کی عبادت ہے، ساری امت تو اس میں ہر سال شریک نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو مکہ المکرمہ اور حرم جانا ضروری ہے۔ تو باقی ساری دنیا کے ایمان والے حاجیوں کی ایک نسبت حاصل کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے ویسی درویشانہ اور ملنگانہ صورت بنا لیں کہ ان دنوں میں نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں۔ صفائی ستھرائی الگ بات ہے، لیکن حاجیوں کے ساتھ ایک نسبت حاصل کرنے کے لیے ایسا بھی کریں۔ لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جو قربانی کرے، اور قربانی خود حج کے کاموں میں شرکت کا ایک طریقہ ہے۔ اصل قربانی تو حاجی کی ہوتی ہے، لیکن ان کی ایک نسبت پیدا کرنے کے لیے ساری امت پر جس کے پاس حیثیت ہے قربانی کرنے کی، اس پر واجب ہو گئی قربانی کرنی۔ بعض حضرات کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے، چونکہ یہاں بڑی تاکید ہے، فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سنت یا مستحب کا درجہ ہے، اور ثواب اور ترغیب دینے کے لیے اس میں یہ تاکیدی الفاظ فرمائے گئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو سیرت کا پروگرام چل رہا ہے، جس میں اس اتوار کو آپ نے 10 سوالوں کے جواب دینے ہیں اور اگلے اتوار کو 200 سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں آپ اس کی تیاری میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بڑا ثواب حاصل ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔